السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. قابل احترام عزیز بھائیوں، عزت مآب، سفید ریش بزرگوں، حیا و عفت میں لپٹی ہوئی میری معززات ماؤں اور بہنوں، آج کے جمعہ کا عنوان ہے جہنم کے انگارے. اس رمضان المبارک کی بابرکت سعادتوں میں جس جہنم سے بچ کر، جس جہنم سے ڈر کر گناہوں سے ہم بچ رہے ہیں، ہر قدم کو سونگ سونگ کر رکھ رہے ہیں، آخر وہ جہنم کا تعارف کیا ہے، وہ جہنم ہے کیا، اس کی ہولناکیاں کیا ہے، اس کے عذاب کا اندازہ کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ الرحمن اختصار کے ساتھ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ جہنم کے درجات کیا ہیں؟ جہنم کے درجات مختلف ہیں. سب سے نیچے والے درجے میں سب سے سخت عذاب ہوگا. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرا چچا ابو طالب جو مجھ پر ایمان نہ لایا، میری ہر بات کو تو مانتا رہا، کفار کی طرف سے میرا دفاع کرتا رہا، لیکن اس کی غلطی کیا تھی؟ اس کی خامی یہ تھی کہ اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا، جس کے لیے اس کو کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں اس کو عذاب دیا جائے گا، اور عذاب کیسا ہوگا؟ نعم هو فی ضحضاح من نار، ہاں وہ جہنم کے اوپر والے درجے میں ہوگا. اور ساتھ میں کیا کہا؟ وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش نہ کرتا
تو اسے جہنم کا جو سب سے نیچے والا گڑھا ہے، جہاں سب سے سخت عذاب ہوتا ہے، وہاں اس کو پھینکا جاتا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا جہنم کے مختلف درجات ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے، مختلف درجات اور ان کے اندر مختلف قسم کا عذاب ہوتا ہے۔ جناب سمرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان منهم من تأخذه النار الى كعبيه ومنهم من تأخذه الى حجته ومنهم من تأخذه الى عنقه۔ جہنم کے مختلف درجات ہیں، مختلف طور طریقوں سے عذابات کیے جائیں گے۔ کچھ کو عذاب کہاں تک پہنچا ہوگا، آگ پہنچی ہوگی اس کے ٹخنوں تک، اور کچھ کو عذاب نے اس کی کمر تک اپنی لپیٹ میں لیا ہوگا، اور کچھ کو گردن تک اس عذاب نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوگا۔ تو مختلف قسم کا عذاب ہر ایک کو الگ الگ ہوگا۔ جہنم کا پہلا درجہ کیا ہے؟ اسے الجحیم کہا جاتا ہے۔ الجحیم بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ دوسرا درجہ اسے الحطمہ کہا جاتا ہے، چکنا چور کر دینے والی آگ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ۔ ہرگز نہیں، اس شخص کو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اے اللہ کے پیغمبر آپ کو کیا پتا کہ الحطمہ کسے کہتے ہیں، وہ چکنا چور کر دینے والی کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تیسرا درجہ اسے حاویہ بولا جاتا ہے، بہت زیادہ گہری کھائی۔ یہ آپ نے پہاڑ دیکھے ہیں نا، ان کے جھرمٹوں پہ نیچے کی طرف دیکھیں، بہت زیادہ نیچے کی طرف آپ کو زمین نظر آئے گی، جسے ہم اپنی زبان میں کھائی کہتے ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی انسان گر جائے، واپسی کے امکانات بہت مشکل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسرا درجہ اس کا حاویہ ہے۔ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اور جس کے پلے بھاری نہ ہوئے، کمزور ہوئے، اوپر کی طرف اٹھ جائیں گے، ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، گہری کھائی ہے۔ اور اے اللہ کے نبی، آپ کو کس نے بتلایا کہ حاویہ کیا ہوتا ہے؟ نار حامیہ، بہت زیادہ بھڑکتی ہوئی آگ کو حاویہ بولا جاتا ہے۔ اور چوتھا درجہ جہنم کا کیا ہے؟ اسے سقر کہا جاتا ہے، سخت جلسہ دینے والی آگ۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ۔ عن قریب اسے سخت جلسہ دینے والی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی، آپ کو کیا پتا کہ سقر کسے کہتے ہیں؟ ہم آپ کو بتلاتے ہیں سقر کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، جو کچھ باقی نہیں چھوڑے گی۔ ہاں، لواحۃ للبشر، کھال کو، چمڑے کو جلا کر رکھ دینے والی ہے۔ اور پانچواں درجہ اسے لظا بولا جاتا ہے۔ لظا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةٌ لِلشَّوَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ
تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى. ہرگز نہیں، وہ بڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ میں ہے جو سر اور منہ کی کھال ادھیڑ دے گی. پکار پکار کر اپنی طرف بلا رہی ہوگی ہر ایسے آدمی کو کہ جس نے اس سے منہ موڑا ہوگا، پیٹھ پھیری، مال جمع کیا اور خرچ نہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے کو جہنم اپنی طرف آواز دے گی کہ میری طرف آ جاؤ. چھٹا درجہ اسے سعیر، دہکتی ہوئی آگ بولا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. کل قیامت کے دن کافر لوگ کہیں گے کاش ہم دنیا میں غور کرتے، سنتے، سمجھتے اور آج ہم بڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل نہ ہوتے. اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے کہ ہم جو کچھ کرتے رہے غلط کرتے رہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج دوری ہے صرف اور صرف جہنم کے عذاب کے علاوہ آپ کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں. ساتواں درجہ اسے زمہریر بولا جاتا ہے. یاد رکھیے جہنم کے اندر جو عذاب صرف آگ کا نہیں ہے. دنیا کے اندر اگر بہت زیادہ سورج کی تپش ہے آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، اور اسی طرح اگر بہت زیادہ سردی ہے تو بھی آپ باہر نہیں نکل سکتے. یعنی گرمی کا زیادہ ہونا اور سخت سردی کا پڑنا یہ دونوں عذاب ہیں. جہنم کے اندر جس طرح آگ کا عذاب گرمائش ہوگی، تپش ہوگی، یاد رکھیے گا اسی طرح ٹھنڈک کا عذاب بھی ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. زمہریر یہ بہت زیادہ جہنم کے اندر ٹھنڈا علاقہ ہے جہاں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، جس کے ساتھ ان کی برداشت وہاں جواب دے جائے گی. سردی انتہا کی کہ جس سے برداشت کرنا انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا. جی یہ جہنم کے درجات ہیں. اب آتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جہنم کی وسعت کتنی ہے، یہ کتنی وسیع ہے، اس کی کشادگی کتنی ہے. آئیے جہنم کی وسعت کا اندازہ چند احادیث سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک دھماکے کی آواز آتی ہے جیسے دھماکہ ہوا ہو. صحابہ کرام دیکھنا شروع ہو گئے، چکنے ہو گئے کہ کیا ہوا. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ ہے ھذا حجر رمی به فی النار منذ 70 خریفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى الى قعرها. اے میرے صحابہ کی جماعت یہ وہ پتھر ہے جسے جہنم کے اندر پھینکا گیا، آج صبح نہیں، کل نہیں، ایک ہفتہ پہلے نہیں، ایک مہینہ پہلے نہیں، ایک سال پہلے نہیں، 70 سال پہلے جہنم کے گڑھے کے اندر اس پتھر کو پھینکا گیا. آج 70 سال پورے ہو چکے ہیں. یہ پتھر اتنی جہنم وسیع ہے، پتھر گرتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا، گرتا ہوا، نیچے کی طرف آتا ہوا 70 سال برس چکے ہیں، گزر چکے ہیں، اور یہ پتھر آج جہنم کے پیندے کے اندر پہنچا ہے. حضرات اسے جہنم کی وسعت کہیے، کس قدر وسیع ہے یہ جہنم. اور دوسری طرف بات یہ بھی یاد رکھیے حدیث رسول ہے. جناب امام مجاہد رحمہ اللہ سوال کرتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس، بلکہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں امام مجاہد. استاذ شاگرد سے سوال کرتا ہے اتدری ما سعت جہنم، بیٹا جانتے ہو جہنم کتنی وسیع ہے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں. کہا میں آپ کو بتلاتا ہوں. ان بین شحمۃ اذن احدهم وبین عاتقه مسیرۃ 70 خریفا.
اے بیٹا یاد رکھنا، جہنم کے اندر جو جہنمی داخل کیا جائے گا، یہ کان کی لو آپ سمجھتے ہیں، جہاں کان کی انتہا ہوتی ہے، جہاں کان ختم ہوتا ہے، اسے کان کی لو کہا جاتا ہے۔ امام عبداللہ ابن عباس کیا ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا جہاں کان ختم ہوتا ہے وہاں سے لے کر یہ جو گردن کا فاصلہ ہے ہمارے ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن جہنمی جو انسان ہے اس کا یہ فاصلہ 40 سال کی مدت پر محیط ہوگا۔ اور پھر کیسے اس کو سزا دی جائے گی؟ آپ فرماتے ہیں تجری فیہا اوریۃ القیح والدم، اس کے اندر پیپ کی خون کی نہریں بہ رہی ہوں گی، اتنا اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کا خون نکلے گا، ریشہ نکلے گا، اس کی نہریں نہیں بلکہ وادیاں بہ رہی ہوں گی۔ امام مجاہد سوال کرتے ہیں استاد جی کیا نہریں بہ رہی ہوں گی؟ کہا نہیں، بل اودیہ، نہر سے بڑی وادیاں جو ہوتی ہیں وادیاں بہ رہی ہوں گی۔ جہنم کی وسعت کا اندازہ تیسری حدیث سے لگائیے کہ میدان محشر میں جب جہنم کو لایا جائے گا، کن فیکون کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن کتنے فرشتے ہوں گے؟ 4 ارب 90 کروڑ ایسے فرشتے ہوں گے جنہوں نے اس جہنم کو تھاما ہوا ہوگا، اس کو پکڑ کر میدان محشر میں لے کر آئیں گے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام، جہنم کی اس وقت 70,000 باغیں ہوں گی، اور ہر ایک باغ کو، ہر ایک اس کی لگام کو پکڑنے والا 70,000 فرشتہ ہوگا۔ یقین کیجئے اور اندازہ کیجئے وہ کتنی دھاڑنے والی جہنم ہے، وہ کتنی وسیع جہنم ہے، وہ کتنی خوفناک ہے کہ جس کو ایک فرشتہ نہیں، 10,000 نہیں، 70,000 نہیں، بلکہ اس کو بہت زیادہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے تھام کر اس کو لے کر آئیں گے۔ اور آگے آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ 1,000 میں سے 999 لوگ جہنمی ہوں گے۔ 1,000 آدمی کھڑا ہے، ان میں سے 999 کو پکڑ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا، ایک کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی پھر ہم میں سے کون بچے گا؟ نبی علیہ السلام بشارت دیتے ہیں، خوشخبری ہے آپ کے لیے، ایک آدمی ہماری امت میں سے ہوگا اور 999 یاجوج ماجوج میں سے پکڑ کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ لیکن وسعت سے آپ اندازہ کیجئے کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ 1000 میں سے 999 جہنم کے اندر جائیں گے، لیکن پھر بھی جہنم کیا کہہ رہی ہوگی؟ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، جہنم کے الفاظ نقل کرتا ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا هل امتلأت، بھر گئی ہو کیا اب تمہارے اندر گنجائش ہے؟ وہ اتنی خوفناک ہے جہنم، آگے سے کیا کہے گی؟ هل من مزید، کیا کوئی اور بھی ہے جس کو مجھ میں داخل کیا جائے گا؟ جیسے بہت زیادہ بھوکا آدمی ہو جس نے کھانا 2-3 دن سے نہ کھایا ہو، آپ جو بھی چیز اس کو دیں گے وہ کھا جائے گا، لیکن آخر کب تک 2-3 کتنی نشستیں لگا لے گا؟ لیکن جہنم کا اندازہ آپ کے لیے 1000 میں سے صرف ایک بندہ جنت میں جا رہا ہے، باقی سارے جہنم میں ہے، پھر بھی وہ سوال کر رہی ہے کہ کوئی اور بھی ہے۔ آئیے تیسرے نمبر پر دیکھیے جہنم کے عذاب کی ہولناکیاں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، جیسے ہی دور سے جہنمیوں کو دیکھے گی غیظ و غضب کے ساتھ، جیسے شیر دھاڑتا ہے اپنے شکار کو دیکھ کر، ایسے جہنم کی آواز ہوگی،
وہ دھاڑے گی. قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ اس کی دھاڑنے کی آواز سنیں گے. جہنم جوش کھا رہی ہوگی. ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کے مارے یہ جہنم ابھی پھٹ جائے گی. جہنم کے اندر جو فرشتے ہیں یاد رکھیے بہت زیادہ بے رحم ہیں, نہایت سخت فرشتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اس جہنم کی نگرانی کرنے والے, اس پر پہرا دینے والے بہت زیادہ سخت دل ہوں گے, جن کو جہنمیوں کے اوپر جو عذابات ٹوٹیں گے دیکھ کر ترس نہیں آئے گا. اور جہنم کا عذاب دیکھتے ہی, ایک ہے عذاب کا مزہ چکھنا, عذاب دیکھتے ہی کافر لوگ جو ہیں, منافق لوگ, ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے بہت زیادہ جب آگ نکلے گی جسم کو جھلسا دے گی, ایک چمڑا جل جائے گا. قرآن کیا کہتا ہے کہ جیسے ہی ایک چمڑا جل جائے گا فوراً اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. اگر ایک چمڑی جل جائے گی ہم دوسری چمڑی عطا کر دیں گے تاکہ صحیح طرح عذاب کا جو مزہ ہے وہ یہ چکھ لے. جی جہنم کا عذاب نہایت دردناک ہے. تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی اس عذاب سے ڈر رہے ہوں گے, حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, اس کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں, لیکن جہنم کی ہولناکیاں ایسی ہیں جن کی طرف دیکھ کر انبیاء کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم سے پناہ مانگنا شروع کر دیں گے. اور ساتھ یہ یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر اگر کسی کو پھانسی پر چڑھایا جائے, صبح سے شام اس کو مارا جائے, پیٹا جائے, اس کو موت آ جاتی ہے, آپ کے دیے ہوئے عذاب سے وہ چھٹکارا پا لیتا ہے, لیکن جہنم میں جس کو داخل کیا جائے گا بہت زیادہ سخت عذاب تو ہوگا, اس کا چمڑا جل تو جائے گا, اس کے جسم سے نہریں نہیں خون کی وادیاں بہ رہی ہوں گی, ریشم بلکہ اس کے اندر سے پیپ بہ رہا ہوگا, پسینے کے اندر شرابور ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو موت عطا نہیں کرے گا. جیسے وہ جلیں گے دوبارہ سے زندگی دے گا, دوبارہ سے اوپر چمڑا عطا کر دے گا, جس کے ساتھ بار بار پھر عذاب دیا جائے گا. اور یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں, چلتا ہی رہے گا. کیوں؟ موت کو اللہ تبارک و تعالی ذبح کر دے گا اور اس وقت اعلان ہو جائے گا جنتیوں جنت میں ہی رہنا ہے, خلود ہمیشہ رہنا ہے. اور جہنمیوں کے ہاں بھی اعلان کر دیا جائے گا جو جہنم میں گیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اب جہنم سے نکلنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. ہاں آئیے جہنمیوں کو کون سا کھانا اور کون سا پینا دیا جائے گا. قرآن مجید کی چند آیات احادیث سے اس بات کا اندازہ لگائیں. سب سے پہلے جہنمیوں کو زقوم دیا جائے گا. زقوم کیا ہے؟ یہ درخت ہے. کون سا درخت ہے؟ بہت زیادہ عذاب والا, جس کے اندر سانپ بھی رہتے ہیں, اور یہی تھور کا درخت جسے آپ کہہ لیں, اس کے اوپر کانٹے بھی ہوتے ہیں, نہایت خشک ہوتا ہے. اس زقوم کے درخت کو جہنمی لوگ کھائیں گے. ہمارے ہاں یہ درخت موجود ہے, آپ نے اگر دیکھا ہو, ایک تو ہوتا ہے ٹہنیوں کی شکل میں, لیکن اس کے بڈ ہوتے ہیں. ایک نکلی ہے کیاری, اس کے اوپر ایک اور نکلا ہوا ہے, دوسرے اوپر ایک اور چپاتی کی طرح اگتے جاتے ہیں, اور یہ اوپر 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 کی طرف ایک میں سے 3 3 4 4 نکلتے ہیں. سبز رنگ ہے,
نہایت لمبے لمبے اس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں. مزید اس کی شناخت آپ کرنا چاہیں تو یہ ایسا درخت ہے آج بھی سانپ اس کے ارد گرد ہوتا ہے. اس درخت کو جہنمیوں کے ہاں بطور کھانا پیش کیا جائے گا، اور جس کے پتوں کے اوپر کانٹے بہت لمبے لمبے لگے ہوئے ہوں اور وہ تر بھی نہ ہو، نہایت خشک ہو، جہنمی کیسے اس کو کھائیں گے؟ دوسرے نمبر پر کانٹے دار گھاس ذریع وہ اللہ تعالیٰ پیش کرے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار سوکھی گھاس یہ ان کو دی جائے گی، اور اس کے ساتھ یہ نہیں کہ ان کی بھوک مٹ جائے گی، نہیں. لا يسمن ولا يغني من جوع، اس خوراک کے ساتھ نہ ہی وہ موٹے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اور نہ ہی ان کو جو ان کی بھوک پیاس ہے وہ مٹے گی. تیسرے نمبر پر غسلین نام سے زخموں کے دھون کی جو غلاظت ہے، زخم نکلتا ہے اس میں سے ریشہ نکلتا ہے، پیپ نکلتی ہے، وہ کتنا گندا مادہ ہوتا ہے. ہم اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو صاف کرتے ہوئے بھی کراہت محسوس کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جہنم ایسے پانی کو، ایسے زخموں کو پیئیں گے. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، یہ زخموں سے بہنے والا گندا پانی، گندا کھانا یہ گناہ گار لوگوں کے لیے پیش کیا جائے گا. اور چوتھے نمبر پر ذا غصہ، حلق میں اٹک جانے والا کھانا ان کو دیا جائے گا جو نیچے نہیں اترے گا. ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا الیما، جہنمی جو لوگ ہیں ان کو حلق کے اندر اٹک جانے والا کھانا پیش کیا جائے گا. یہ تو کھانا ہے، پانی کے حوالے سے کیا ہے؟ ماء حمیم، کھولتا ہوا پانی، یہ ان کو پیش کیا جائے گا. اسی طرح ماء صدید، پیپ خون جو ہے وہ ان کو پیش کیا جائے گا. تیسرے نمبر پر ماء کالمہل، تیل سے جو نکلتا ہوا کھولتا ہوا مشروب ہوتا ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. چوتھے نمبر پر غصّاق، زہریلا اور نہایت بدبودار جو پانی ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. پانچویں نمبر پر جہنمیوں کا جو پسینہ ہے نہایت گندا ہوگا، وہی ان کے ہاں پیش کیا جائے گا. جہنم کے مختلف عذابات میں کوشش کرتا ہوں اختصار کے ساتھ باتیں آپ کے ساتھ عرض ہو جائیں. عذابات میں سے سخت پیاس کا عذاب ہے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، سخت پیاس لگی ہوگی، اور جب سخت پیاس لگی ہوگی پینے کے لیے پانی کیا ملے گا؟ آپ سماعت فرما چکے ہیں کس طرح کا پانی ان کو ملا جائے گا. اور اسی طرح اگر ان کو گرمی لگے گی، آج کل تو گرمی لگتی ہے تو ہم سر کے اوپر ٹھنڈا پانی بہا لیتے ہیں، لیکن جہنم کے اندر کیا ہوگا؟ جہنمیوں کے سروں پہ بہت زیادہ گرم کھولتا ہوا جوش مارتا ہوا پانی پھینکا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جہنمی دائیں بائیں بھاگ نہ پائیں گے، بلکہ آگ کے توق ان کے گلوں میں ہوں گے اور بیڑیوں کے ساتھ ان کو جکڑا ہوا ہوگا. فرشتے کافروں کی زنجیریں جو ہیں ان کو گھسیٹتے پھریں گے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اس کے ساتھ ان کو عذاب دیا جائے گا. بہت زیادہ جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں ان کے اندر ان کو دھکیلا جائے گا اور یہ عذاب ان کو دیا جائے گا. ہر طرف ذلت و رسوائی کا عذاب ہے، اور کہیں منہ کے بل گھسڑتے ہوئے پھینک پھینک کر ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. کہیں آگ کے پہاڑ ہوں گے ان پر ان کو چڑھایا جائے گا. لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جن کے ساتھ ان کے سروں کے اوپر، ان کے جسموں کے اوپر بہت زیادہ ان کو نوچا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے سانپ، بچھو اور نہایت زہریلے قسم کے جو جاندار ہیں وہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی مسلط کر دے گا. وہ اس کو کاٹیں گے، زہر اگلیں گے، پھر بھی اس کو موت نہ آئے گی. اور یاد رکھیے جہنمی جو شخص ہے اس کا جسم بہت زیادہ پھولا ہوا ہوگا، زیادہ بڑا ہوگا، تاکہ اس کے ساتھ جہنمی کو بہت زیادہ عذاب پہنچ سکے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے
باری تعالی ہمیں جہنم کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے ہمارا شمار بھی ان میں کر لے، تاکہ جہنم کے اندر جانا تو درکنار، اس کی ہولناکیاں سننا تو درکنار، ہم اس کی طرف دیکھے بھی نہ۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس کا حقدار بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔